وقفے سے قبل بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایکشن۔ ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے متنبع کیا ہے، ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو یقین دلایا گیا ہے کہ ملٹری لینڈ پہ کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی۔ دیکھتے یہ ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ احکامات ہیں جس کے تحت پچھلے کئی ماہ سے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے ایکشن ہو رہا ہے، اور باوجود اس واقعے کہ اس بڑی تعداد میں عام لوگ، عام خاندان متاثر ہوئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے ڈائریکٹ ایکشن کیا ہے۔ اور سب سے اہم جو اس معاملے کی بات ہے وہ یہ کہ اس میں جو کرپٹ مافیا، جو بلڈنگ کنٹرول کی نامی گرامی کرپٹ مافیا ہے، جو اربوں کھربوں روپے کی رشوت دے کے اس قسم کی تمام بلڈنگز کو جو کہ اب گرائی جا رہی ہیں ان سب کی منظوری دیتی ہے، اپروولز دیتی ہے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے، نہ ان کا کہیں نام آیا ہے۔ نسلا ٹاور کے انہدام کا سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کا مسلسل اصرار ہے، کراچی کی انتظامیہ کو ہدایت ہے کہ اسے ہر حالت میں زمیں ریز کر دیا جائے، زمیندوز کر دیا جائے۔ اسی حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ چند ہفتوں پہلے رائل ریزیڈنسی کی بھی مسمار کیا گیا تھا، وہاں پر بھی شہریوں کے 2 ارب روپے کے قریب ڈوب گئے تھے، اور یہاں پر بھی شہریوں کی مسلسل اسی انداز کی مصیبت ان کے سر پہ کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ گجر نالے کی چوڑائی کے حوالے سے بھی ایکشن ہوا تھا، اور 60 سال 70 سال پرانے لیز شدہ مکانات کو گرانے کے احکامات دیے گئے تھے، اور وہ بھی سپریم کورٹ نے کیے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس سلسلے میں جو درخواستیں دی گئی تھی وہ بہرحال اس کا کوئی کام نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس کے باوجود یہ انہدام کا عمل جو تھا وہاں پر ہوا ہے۔ اسی دوران یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان ان بلڈنگز کو، جس میں کہ لوگوں کے بڑی تعداد میں پیسے لگ چکے ہیں، جس کی کسی قسم کی کوئی وارننگ موجود نہیں تھی، اس کے خلاف ایکشن لے رہی ہے۔ شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات، یعنی کہ وہ تعمیرات جس کا کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کراچی کے بڑے بڑے علاقوں میں، چاہے وہ ناظم آباد ہو، چاہے بادر آباد ہو، چاہے گلشن اقبال ہو، چاہے فیڈرل بی ایریا ہو، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پورشن بنتے ہیں، یعنی کہ 200 گز کے مکانات، 300 گز کے مکانات گرا کے ان پہ کئی منزلہ عمارات کھڑی کی جاتی ہیں، اور وہ سب کا سب سندھ حکومت کی کرپٹ مافیا، بلڈنگ کنٹرول کی کرپٹ مافیا کے تحت ہو رہا ہے، مگر اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہو رہا، اور یہ اربوں کھربوں کا کاروبار روزانہ مہینوں کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ اس پوری صورتحال میں کراچی والے سخت پریشان ہیں، اور یقیناً کراچی کی جو معاشی شہرگ ہے، یعنی کہ تعمیرات، بلڈنگ اور ڈیولپمنٹ کا کام، وہ پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے، کیونکہ حکومت سندھ اس سلسلے میں منظوریاں نہیں دے رہی ہے۔ حکومت سندھ کا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس سلسلے میں جو منظوریاں جس کی عادی ہو چکی ہو ان کو وہی روک دیا ہے، جو ہونے والی ہیں ان کو ہونے نہیں دے رہی، اور اس طرح سے پورا نظام ٹھپ ہو گیا ہے۔ ماہرین اور جو اس شعبے سے منسلک لوگ ہیں، جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو اس پورے نظام کو ہمیشہ سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں بلڈنگ کنٹرول اسی وقت کام کرے گی جہاں پہ منظور کاکا والا نظام واپس آئے گا۔ منظور کاکا والے نظام کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم پہ رشوت، ہر لمحے رشوت، اور اگر بڑا پروجیکٹ ہے تو اس میں شراکت داری بھی ہو، جیسے کہ نسلا ٹاور میں مبینہ طور پہ منظور قادر کاکا جو اس وقت کا ڈائریکٹر جنرل تھا اس کی باقاعدہ شراکت داری تھی۔ آج برف گری تو ان بیچاروں پہ جنہوں نے آخر میں یہ فلیٹ خریدے، جنہوں نے اپنی پوری جمع پونجی لگائی، منظور کاکا جیسے منظور کاکا اور اس کے دوسرے منظور کاکاؤں کا بال بھی کبھی نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی حکم میں ان کا نام بھی نہیں آیا، اور وہ ارب پتی کھرب پتی کینیڈا سے لے کے دنیا کے دوسرے ممالک کو پاکستان کے اندر اپنی زندگیاں ویسے ہی گزار رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں اب ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر، جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور بیچارے کرے تو کیا کرے کہ اب یہاں پہ بلڈنگز نہیں بنانی ہے، انہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، اور کل اس سلسلے میں آباد نے بعد اللہ خواستہ تعمیراتی سرگرمیاں بند کر دیں۔ سندھ حکومت نے تعمیراتی منصوبوں کی منظوری میں پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، منصوبے منظور نہیں ہو رہے۔ اس سے پہلے کنسٹرکشن پیکج کے حوالے سے وزیر اعظم روزانہ پورے ملک میں تعمیراتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہر جمعرات کو ایک میٹنگ لیتے تھے، جس میں سارے صوبے اپنی پیش رفت بتاتے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں نئے منصوبے منظور ہوتے تھے، لیکن سندھ حکومت واحد حکومت تھی جس کا چیف سیکرٹری ہمیشہ ایک ہی کہانی کو دہراتے رہتے تھے، اور جس کے نتیجے میں یہاں پہ منصوبوں کی منظوری نہیں ہوئی۔ پورے پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر منصوبے بن رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت اس سلسلے میں ہونے نہیں دے رہی، نظام نہیں چل رہا، اور جو واقف حال ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر نظام چلانا ہے تو منظور قادر کا کاکا نظام ہی آئے گا، پورا سسٹم چلے گا، جب سسٹم چلے گا تو پھر ہی یہ کام چلے گا، اور اس کے علاوہ یہاں کام نہیں چل سکتا۔ یہ وہ نظام ہے 2008 سے 2015 تک جس نے 8 سال اس پہ حکمرانی کی، سب سے زیادہ حکمرانی کی،
اور اپنے تمام آقاؤں کو خوش کیا۔ سندھ حکومت یا اس کے کرتے دھرتے ایسا ہی نظام چاہتے ہیں اور اس کی واپسی چاہتے ہیں۔ نام لگاؤ، رشوت دو اور جیسی چاہے بلڈنگ تعمیر کرو، اور پھر اس کا انجام وہ ہوتا ہے جو آج آپ نسلہ ٹاور کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، تجوری ہائٹ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور یا دوسرے ٹاورز کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی ان کرنے والوں کو، ان رشوت دے کے کرنے والوں کو نہیں پوچھتی، ان کا نام بھی نہیں لیتی اور ان کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ سزا ملتی ہے تو ان لوگوں کو جو بیچارے اس کے وکٹم ہیں، جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ اب اس حکومت میں کراچی میں رشوت کا پرانا راج ہو تو شاید یہ نظام آگے چلے، لیکن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو انہیں منظوریوں کے حصول میں سخت دشواریاں ہیں، دوسری جانب شہر میں ہر طرف غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں۔ ایسی صورتحال میں کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بیچارے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے اور مظلوم شہریوں نے نسلا ٹاور پہنچ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ اگر کسی نے اپنے کام بند کیے تو اس پہ بھی لوگوں کو جو ہے نا مارا جا رہا ہے۔ ریاست کے جن اداروں نے یا جن لوگوں نے اس کی اپروول دی، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ کیا سب نے 2 نمبری کی؟ اگر 2 نمبری کی تو ان کی خود کی جائیدادیں ضبط کی جائیں۔ اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد محسن شیخانی۔ بہت بہت شکریہ محسن شیخانی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے کراچی میں اپنے تمام پروجیکٹس بند کر دیے ہیں، یہ تمام تعمیرات بند کر دی ہیں، مجھے یہ سمجھائیں کہ کراچی میں کون سی تعمیرات ہو رہی ہے؟ تعمیرات یا پلانس تو اپروو ہوتے ہیں پنجاب میں، لاہور میں، کے پی میں، وہاں پہ درجنوں پلانز اپروو ہوتے ہیں، درجنوں پروجیکٹ کام ہو رہا ہے، صبح شام کام ہو رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق تو یہاں پروجیکٹس اپروو ہی نہیں ہوتے۔ پرائم منسٹر نے 52 ہفتے میٹنگ کر لی، مگر یہاں تو سندھ حکومت اور بلڈنگ کنٹرول تو کچھ اس قسم کی منظوریاں دیتی ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کام تھا جو آپ نے بند کر دیا؟ یہ کامران خان وہ پروجیکٹ تھے کامران بھائی کہ جو پچھلے کمپنی آ رہے تھے، جو 3 سال پرانے تھے، 4 سال پرانے تھے، 2 سال پرانے تھے، جو کنٹینیو بنتے آ رہے تھے اور اس پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور وہ ایکٹیویٹیز چل رہی تھی، اور ہمیں تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پروجیکٹ بھی اللہ نہ کرے کل کوئی کہے کہ اس کی بھی کوئی NOC نہیں ہے تو آپ اس کو توڑ دیں اور اس کے پیسے بلڈر گھر دے۔ تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کاروبار ہی ہم نے اسی لیے شٹ ڈاؤن کر دیا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اور کام کریں۔ یہ تو کاروبار میں آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، کروڑوں روپے فیسیں دے رہے ہیں، اتنی ٹیکسز دے رہے ہیں، اکانومی کا پہیہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، لائٹ انڈسٹری چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے گھروں پہ لوگ آئیں گے کہ بلڈر پیسے واپس کرتے ہیں بلڈنگ بنانے کے بعد، تو تباہی ہو جائے گی سر، کیسے کوئی سروائیو کرے گا؟ تو میں تو اسی لیے ہم نے کہا کہ کل ہم نے ایک اجلاس کیا رات کو کہ بھائی کاروباری بند کر دیں، کراچی سے شروع کرتے ہیں، حیدرآباد باقی جگہوں پہ جو ہو رہا ہے اس کو بھی بند کر دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ انلیگل کنسٹرکشن تو تباہ کی ہو رہی ہے، جتنے چاہے اتنی ہو رہی ہے، اور لیگل کے لیے پرابلم ہے، اور اگر جب تک کوئی ایک ونڈو کریٹ نہیں کریں گے جب تک ہم کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جب سے یہ کنسٹرکشن پیکیج آیا ہے، جب سے یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس پہ صبح شام رات دن لگے، بینکوں نے فائنینسنگ الاؤ کی، وہ چیزیں ہوئی ہیں، ایمنسٹریز آئیں، سب کچھ ہوا جو کہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی۔ کراچی میں کیا ہوا؟ پچھلے 3 سال سے یہ سب کچھ ہوا، اس دوران کراچی میں کیا ہوا؟ کراچی میں اس طریقے سے پروجیکٹ اپروول ہوئے ہی نہیں، اور آج بھی 300 پروجیکٹ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جو اپروول نہیں ہوئے ہیں، اور جو پرانے اپروول پروجیکٹ تھے وہ چل رہے ہیں۔ انہی میں سے لوگوں نے ان کو کچھ ایمنسٹی میں ڈالا، کہیں جہاں وہ ڈال سکتے تھے۔ پرائم منسٹر ہر ہفتے اس کو میٹنگ کرتے رہے، اور اس کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں کامران بھائی لاسٹ ٹائم جو GDP کا آپ کو جو پرسنٹیج ملا 4% تک، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری تھی جو پورے ملک میں سسٹم سے چیزیں چلنی شروع ہوئی۔ لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی ایسا ہے، جو ساری چیزیں ہم نے کی اس کے بعد آخر میں کورٹوں کے سے یہ پوزیشن آ رہی ہے، تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد
पुरअमन एहतजाज भी हम नहीं कर सकते, हम खड़े भी नहीं हो सकते उस जगहों पे कि लोगों को अवेयरनेस दे कि भाई हमने अब कारोबार बंद कर दिया, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया जाए, हम लोगों को ख्वाब जो बेचते हैं वो ख्वाब मिल जाए, ऐसा ना हो कि ये शेखानी साहब ये बताइए कि मिसाल के तौर पे दो बहुत ही दर्दनाक केसेस हैं, एक तो रॉयल रेजिडेंसी का जो कि डिमोलिश हुआ और अब ये नस्ला टावर जो डिमोलिश हुआ, ये फुल्ली अप्रूव्ड थे बिल्डिंग कंट्रोल से, कंप्लीटली हर लेवल पे जो कानूनी इसकी चीजें थी वो पूरी थी। जितने भी कानून लिखे हुए हैं वो सारे उसमें अप्रूवल हुई है, जितने भी इदारे की लैंड वेरिफिकेशन है वो सब हुई है, मास्टर प्लान ने उनके लेआउट अप्रूव किए हैं, बिल्डिंग कंट्रोल ने उनके एनओसीज अप्रूव किए हैं, और वो बिल्डिंग टूट गई, वो आदमी भी अल्लाह को प्यारा हो गया, और ये आदमी भी आज कैंसर में पड़ा हुआ है जो बिल्डर है अब्दुल कादर, और ये भी इसी कंडीशन में है। तो हम तो लोगों को भी मार डाल देंगे, इसीलिए हम कारोबार बंद कर रहे हैं कि अब कैसे कारोबार करेंगे कि आप किसी के घर पे पहुंच के बोलेंगे ये बिल्डिंग बनाइए 100 करोड़ रुपए तुम दे दो, 200 करोड़ रुपए दे दो, वो तो मर ही जाएगा, उसने तो 20% प्रॉफिट भी नहीं कमाया होगा, आज वो पूरे पैसे दे कहाँ से देगा। तो हमें तो ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि ये कारोबार बंद करने की वजह ये बताइए कि ऐसा ना हो कि कल हमारे, ये बताइए आपके 300 प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में फंसे हुए हैं। आबाद एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, क्या कहती है हुकूमत सिंध इस मामले में, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो जो मालूमात है आप शायद टीवी पे ना कह सकें, वो कहते हैं कि मंजूर काका वाला निज़ाम, यानी कि मंजूर काका नहीं उसका वाला निज़ाम आएगा तो ये सारा काम होगा, सिस्टम में पैसे डालो, ऊपर से नीचे तक पहुंचेंगे तो फिर तुम्हारी अप्रूवल्स होंगी, फिर तुम जो चाहो बनाओ, जिस तरह से चाहो बनाओ, जैसे कि ये तिजोरी हाइट्स टाइप चीज़ें आप ही के लोगों ने बनाई है ना। बिल्कुल, जहाँ कोई गलती है या कोई भी गलत है तो वहाँ तो हम किसी को भी इलीगल पे, तो इस शहर में आज 700, 600, 700 बिल्डिंगें इलीगल बन रही है कामरान भाई, बगैर नक्शों के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हम सोच ही नहीं सकते। हर गली में, हर मोहल्ले में सैकड़ों बिल्डिंगें बन रही है, जिसको और एक भी बिल्डिंग मुफ्त में तो नहीं बन रही ना, जो उसकी लागत है उसके अलावा बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल जाती है ना, बाकायदा उनके अफसर जाके पैसे लेते हैं ना, बाकायदा वो सिस्टम नीचे से ऊपर तक चलता है ना। 101% वो चाहते हैं कि लीगल काम ना हो, इलीगल हो, जिस पे कोई एक्शन नहीं होता और पैसे मिलते हैं। इलीगल कामों में करोड़ों रुपए रोज मिलते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं है, और ये पूरी आपकी इकोनॉमी को भी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर देती है, और उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं होती। वो बिल्डिंगें हर 5-10 साल में गिरती हैं, आप देखते हैं कि इतनी बिल्डिंग गिर गई, आपकी यहाँ बिल्डिंग गिर गई, ये लोगों की जानों को खतरा है। तो आपको तो ये सब चीज़ों को देखना है, हुकूमतों का काम है। अब ये बताइए कि ये बेचारे नस्ला टावर के जो लोग जो तो यहाँ, वो तो यहाँ रह रहे थे बेचारे, रॉयल रेसिडेंसी के लोगों ने वहाँ अपनी सारी जिंदगी लगा के बुकिंग कराई थी, ये अब कहाँ हैं? ये सारे लोग इस वक्त कहाँ हैं जिनके घर उनसे छीन लिए गए, जिनका कोई कसूर नहीं है, एक रत्ती भी कसूर नहीं है? सर, इनको बाय फोर्स निकाला गया, इनकी बिजली काटी, इनका पानी काटा, इनकी इलेक्ट्रिक काट दी, इनके रास्ते बंद कर दिए, और फिर वो सेवेज काट दी। तो फिर ये लोग बेचारे, कहीं कोई रिश्तेदार के घर पे गया, कोई किराए पे गया, कोई बच्चों को खौफ था, रोजाना कोई डोर पे कोई आता था, पुलिस आ जाती थी, लेडी सर्चर आ जाती थी, कोई काउंटिंग कर रही है, तो खौफ से डर के वाइट कॉलर लोग थे, कहीं जाके अपने रिश्तेदारों के घर पे बैठ गए सर। तो अब क्या नेक्स्ट इक़दाम क्या है? आप अपने ये प्रोजेक्ट बंद कर दें, इसमें किसी का क्या नुकसान है? इस हुकूमत सिंध के कान पे कोई जू रेंगेगी? नुकसान तो उन्हीं लोगों का है ना, आपका है, मजदूरों का है, जिन्होंने जिन प्रोजेक्ट्स पे ये बुकिंग कराई है उनका है। लेकिन कामरान भाई, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है, हमारी तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू ही नहीं है, तो हम क्या से काम कर सकते हैं? हम तो खुद कह रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा सुप्रीम कोर्ट ही निकाल दे कि उसके बाद वो कंप्लीट जायज़ हो जाए, उसके बाद कोई इदारा आके ब्लैकमेल, कोई एनजीओ ब्लैकमेल, कोई नैब में केस ना हो, कोई एंटी करप्शन ना हो, कोई एफआईए ना हो। हम तो इन्हीं चक्रों में फंसे हुए, और ये आखिर में आपके घर पे भेज रहे हैं बिल्डिंग तोड़ के लोगों को, तो कैसे कारोबार होगा? रोजगार
روزگار یہاں ختم ہو رہا ہے، اور ہوں گے، روزگار ختم ہوگا، الائڈ انڈسٹری نہیں چلے گی. ہم تو خود اتنے عرصے سے یہ انڈسٹری کہتے تھے کہ یہ مدر انڈسٹری ہے، یہ چلے گی تو پورا ملک چلے گا، یہ آگے جائے گی تو ملک کو فائدہ ہوگا. یہاں تو ہم ہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے کھڑا رہ کے، اور اس طرح مارا جا رہا ہے جیسے ہم کشمیر میں ہیں، ہم کہیں فلسطین میں ہیں، ہم احتجاج، ہم خاموش بغیر کسی چیز کے کھڑے ہوئے ہیں، اس میں مار رہے ہیں. تو یہ کیسے کاروباریوں کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ محسن شیخانی. دل کی بات کر رہے تھے، کراچی والوں کی دل کی بات کر رہے تھے، کراچی کے اس کاروبار سے منسلک لوگوں کی دل کی بات کر رہے تھے، اس شہر کی معیشت جو تباہ برباد ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ